بسم اللہ الرحمن الرحیم 19ویں پارہ کے خلاصہ کے ساتھ میں ہوں احتشام فاروقی۔ قرآن پاک کا 19واں پارہ 3 صورتوں کے اوپر مشتمل ہے۔ ابتدائی حصے کے اندر سورہ فرقان ہے اور اس کے بعد سورہ شعراء ہے اور پھر سورہ نمل آ جاتی ہے۔ سورہ نمل جو ہے اس کا ابتدائی حصہ ہے اور سورہ فرقان اور سورہ شعراء یہ دونوں مکمل۔ سورہ فرقان کے اندر 4 مضامین کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، جس میں سے جس کی ابتدا جو ہے وہ قیامت کے ساتھ ہو رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسهم وعتوا عتوا کبیرا۔ اور جو لوگ ہم سے ملنے کی یعنی مرنے کی امید نہیں رکھتے، انہوں نے کہا ہم پر فرشتے کیوں نہ اتارے گئے یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھتے۔ بے شک انہوں نے اپنے دلوں میں تکبر کیا ہے اور انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی ہے۔ یہ آیت مبارکہ اصل میں ان کفار کے بارے میں یا ان مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو لوگ قیامت کے انکاری تھے اور وہ قیامت والے دن دوبارہ اٹھنے کے اوپر یقین نہیں رکھتے اور حشر اور نشر کے اوپر بھی یقین نہیں رکھتے اور اللہ رب العزت کے ساتھ اپنی ملاقات کو بھی حق نہیں سمجھتے۔ تو اس لیے پھر یہ آیت مبارکہ اتاری جاتی ہے اور ارشاد ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے تو وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھتے، یعنی اگر اس کے اندر کوئی صداقت ہے تو ہم خود اپنے رب کو دیکھ لیں۔ تو یہ بے شک یہ ایک متکبرانہ سا ان کا رویہ تھا اور تکبر والا ان کا ایک لہجہ تھا۔ تو ارشاد آگے فرمایا جا رہا ہے یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ یاد کرو جس دن لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی اور وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمارے درمیان کوئی روکی ہوئی آڑ کر دے، یعنی ہمیں عذاب سے بچا لے۔ تو پھر اس دن تو عذاب سے جو ہے وہ بچت نہیں ہو سکے گی اور انہوں نے جو کوئی عمل کیا ہوگا ہم اس کی طرف قصد کر کے ایک باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بنا دیں گے جو روشن دان کی دھوپ میں نظر آتے ہیں۔ یعنی ایمان کے بغیر کسی قسم کا کوئی بھی عمل وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایمان کے بغیر کوئی کافر ہے یا کوئی مشرک ہے تو ایمان لانے کے بغیر اگر وہ کوئی اچھا عمل کرتا ہے، وہ کوئی عمل صالح کرتا ہے تو اس کا بدلہ دنیا کے اندر ہی دے دیا جائے گا اور آخرت میں اس کا حصہ کوئی نہیں دیا جائے گا۔ تو ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کفار اور مشرکین کے جو اعمال ہیں قیامت والے دن صرف ان کو بے وقت کر دیا جائے گا، جبکہ ایک اس کا دوسرا معنی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس دن کچھ مسلمان بھی ایسے ہوں گے جن کے اعمال کو بے وقت کر دیا جائے گا اور ان اعمال کی اللہ کے نزدیک قیامت والے دن کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو اس سلسلے میں کچھ احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں جن سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کس طرح کے مسلمان ہوں گے جن کے اعمال کو بے وقت کر دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت میں سے ان لوگوں کو جانتا ہوں کہ جب وہ قیامت والے دن لائیں گے تو ان کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں کی مانند ہوں گی، یعنی بہت زیادہ ان کے پاس نیکیوں کے ذخیرے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں روشن دان سے نظر آنے والے غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بے وقت کر دے گا جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو حضرت ثوبان عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ان لوگوں کا حال صاف صاف بیان فرما دیجیے، ہمیں ان کے بارے میں بتائیے تاکہ ہمیں ان کے بارے میں کچھ پتہ چلے کہ وہ کون لوگ ہوں گے تو ہم بھی ان کے اندر کہیں شریک نہ ہو جائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تمہارے بھائی تمہارے ہم قوم ہوں گے، راتوں کو تمہاری طرح عبادت کیا کریں گے، لیکن وہ لوگ تنہائی میں برے افعال کے مرتکب ہوں گے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کے اعمال کو قیامت کے دن بے وقت کر دے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ بروز حشر جو لوگ دنیا کے اندر رہتے ہوئے مجالس کے اندر اور راتوں کے اندر تو بہت نیکیاں کرتے ہیں لیکن ان کی تنہائیاں پاک نہیں ہیں، ان کی تنہائیوں کے میں شیطان ان کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے اور شیطان ان سے منمانے افعال کرواتا ہے، تو ایسے لوگ جو اپنی تنہائی کی حفاظت نہیں کر سکتے، تنہائی کو نہیں بچا سکتے، تو قیامت والے دن اللہ رب العزت ان کے اعمال کو بے وقت کر دے گا۔ پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام
حضرت سالم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے پاس تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ رب العزت ان کو بھی روشن دان سے آنے والے ذرات کی مثل بے وقت کر دے گا۔ تو آپ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہمیں بتلائیے کہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو ارشاد فرمایا وہ لوگ نماز پڑھتے ہوں گے، روزے رکھتے ہوں گے، نیند سے بیدار ہو کر راتوں کو قیام کرتے ہوں گے، لیکن جب ان کے سامنے کوئی حرام چیز پیش کی جائے تو اس میں کود پڑتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو باطل کر دے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے باوجود ان کے اعمال بے وقت کیے جا رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ جب حرام چیز ان کے سامنے پیش کر دی تو انہوں نے فقط اس لیے کہ یہ بات اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے اس کو چھوڑا نہیں، بلکہ اس کے اندر کود پڑے۔ تو اصل تو بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ گناہوں سے بچے ہوئے ہیں تو اس میں پھر دو طرح سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اسباب میسر ہیں گناہ کرنے کے یا اسباب میسر نہیں ہیں۔ تو اگر تو اسباب میسر ہیں گناہ کرنے کے اور اس کے باوجود بھی گناہ سے بچے ہوئے ہیں تو یقیناً یہ بہت بڑی نیکی ہے اور یہ کسی بھی طرح سے جہاد سے کم نہیں ہے۔ لیکن اگر اسباب میسر نہیں ہے اور پھر بندہ گناہ سے بچا ہوا ہے، لیکن جو ہی اسباب میسر آئے تو فوراً بندہ گناہ کے اندر پڑ جائے، تو پھر اس کا حشر یہ ہوگا جس کو میں نے یہاں پر بیان کیا، حدیث مصطفیٰ کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت ان کے افعال کو بے وقت کر دے گا اور ان کے ان اعمال کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ پھر آگے قیامت کا نقشہ ایک مرتبہ پھر بیان کر دیا جاتا ہے کہ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، کہ جنت والے لوگ اس دن ٹھکانے کے اعتبار سے بہتر اور آرام کے اعتبار سے سب سے اچھے ہوں گے۔ یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، اور جس دن آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے پوری طرح اتارے جائیں گے، اس دن سچی بادشاہی رحمان کی ہوگی اور کافروں پر وہ بڑا سخت دن ہوگا۔ اور اس دن پھر کافروں کا، ظالموں کا حال کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہ جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، اور ہائے میری بربادی، اے کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، بے شک اس نے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا۔ اور شیطان انسان کو مصیبت کے وقت بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ اسی طرح پھر آگے ایک اور بات کا تذکرہ ہے جو بڑی دل دہلا دینے والی بات ہے کہ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے، یعنی رسول عرض کریں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑنے کے قابل بنا دیا، یعنی اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے اور فقط اس کو، یعنی جس طرح آج کل کے مسلمانوں کی حالت ہے، قرآن ہے اس کو دیکھ لیا، اوپر سے دیکھ کر پڑھ لیا، کبھی اس کا معنی کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، تو جب اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کیا، اس کو اپنی زندگی کے اوپر اپلائی نہیں کیا، تو پھر رسول شکایت لگائیں گے کہ یہ یا رب العالمین یہ میری قوم تھی جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ پھر اسی طرح اس پارے کے اندر جو ہے آگے اللہ کے جو بندے ہیں عباد الرحمن، ان کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ رحمان کے بندے جو ہیں وہ عاجزی سے چلتے ہیں زمین کے اوپر، جاہلوں سے اعراض کرتے ہیں، ان سے پرہیز کرتے ہیں، جہنم کے عذاب سے پھر پناہ مانگتے ہیں، خرچ کرنے میں اعتدال کرتے ہیں، فضول خرچی نہیں کرتے، نہ بخل کرتے ہیں، پھر شرک سے بچے رہتے ہیں اور ناحق قتل کرنے سے بچتے ہیں، زنا سے اور بدکاری سے پرہیز کرتے ہیں، جھوٹی گواہی سے احتراز کرتے ہیں، بری مجالس سے پہلو تہی اختیار کرتے ہیں، کتاب اللہ سے متاثر ہوتے ہیں اور نیک بیوی بچوں کی دعا کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں ہادی اور مہتدی بنا۔ پھر اس کے بعد سورہ شعراء کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورہ شعراء کے اندر 7 انبیاء کرام کا تذکرہ موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح، حضرت ہود اور حضرت صالح اور حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام اجمعین، ان کے تذکرہ ہیں۔ پھر قرآن کی حقانیت کا تذکرہ ہے کہ اسے اللہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے، روح الامین اسے، یعنی حضرت جبریل امین
کے واسطے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر اس کو اتارا گیا ہے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کو ڈرانا ہے، انذار و تنذیر کرنا ہے، اور واضح عربی زبان کے اندر اتارنے کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ پھر اس کے اندر شعراء کی مذمت کی گئی ہے کہ جس طرح کے آج کل کے شعراء ہیں وہ عشق اور اس طرح کے مضامین، خواتین کی تعریف اور بے جا تعریفیں جن کے اندر ایک سمجھ لیں کہ بے جا اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے جس سے دوسرے لوگوں کو اشتعال دلایا جاتا ہے، تو اس طرح کے جو شعراء ہیں ان کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد پھر سورہ نمل کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورہ نمل کے اندر قرآن پاک کی عظمت کا جو مضمون ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر 5 انبیاء کرام کا تذکرہ اس پارے کے اندر بھی موجود ہے۔ پھر بالخصوص اس کے اندر واقعہ نمل ہے، وہ جو چیونٹیوں والا واقعہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، کہ آپ کا لشکر آ رہا تھا تو وہ چونٹیوں نے کلام کیا۔ پھر وہ ہدہد والا واقعہ اسی پارے کے اندر موجود ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا خاص ایک ہدہد تھا، وہ چلا گیا تھا ملکہ سبا کا وہ تخت دیکھنے کے لیے چلا گیا تھا، اور اس کی سلطنت کے اندر وہ جا کر پھر اسی طرح پھر ملکہ سبا کا پھر یہ سارے کا سارا واقعہ اسی پارے کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت ہماری صحیح کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔